یہ صرف ایک جنگ نہیں رہی، یہ ایک ایسی الجھن بن چکی ہے جس نے خود یونائٹڈ سٹیٹس کے پالیسی سازوں کو بھی حیران کر دیا ہے کہ ہر بار جب کوئی بڑا نام گرتا ہے ایران کا تو خاموشی چھا جانے کے بعد ایک نیا چہرہ سامنے آ جاتا ہے، اور وہ بھی پہلے سے زیادہ سخت، زیادہ تیار اور زیادہ بے خوف۔ جیسے اس قوم نے اپنے رہنماؤں کو افراد کے طور پہ نہیں بلکہ ایک نہ ختم ہونے والے سلسلے کے طور پہ تخلیق کیا ہوا ہے۔ ایران کے بارے میں اب یہ سوال صرف دشمنوں کے ذہن میں نہیں بلکہ عالمی تجزیہ کاروں کے حلقوں میں بھی گونج رہا ہے کہ آخر یہ کیسا نظام ہے جہاں قیادت ختم نہیں ہوتی بلکہ ہر ضرب کے بعد مزید مضبوط ہو جاتی ہے۔ ایک رہنما کو نشانہ بنایا جاتا ہے، چند گھنٹوں میں اس کی جگہ لینے والا شخص نہ صرف موجود ہوتا ہے بلکہ وہ اسی تسلسل کو اور زیادہ شدت کے ساتھ آگے بڑھانے کے لیے تیار کھڑا ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں جنگ ہتھیاروں سے نکل کر ذہنوں کی طاقت میں داخل ہو چکی ہے، اور امریکہ کے لیے سب سے بڑی پریشانی شاید یہ نہیں کہ ایران جواب دیتا ہے بلکہ یہ ہے کہ ایران رکتا نہیں ہے، قیادت کا خلا پیدا نہیں ہوتا، نظام بکھرتا نہیں، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ وہ سوچ ختم نہیں ہوتی جسے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اسی سوچ پہ بات اس ویلاگ میں۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، جناب سعید جلیلی جو ایران کے مشہور ترین سخت گیر سیاستدانوں میں شمار ہوتے ہیں، انہیں حال ہی میں شہید ہونے والے علی لاریجانی کی جگہ ایران کی اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کا نیا سیکرٹری مقرر کیے جانے کا قوی امکان ہے۔ جب یہ ویلاگ اپلوڈ ہوگا، اگر تب تک تعیناتی ہو چکی تو یہ ان کی بایوگرافی ہے، اور اگر نہیں ہوتی تو یہ سوچ لیجئے گا کہ ان کو لائے جانے کی وجہ کیا تھی یا ان کا نام منظر عام پہ کیوں آیا، تو وہ اس بایوگرافی کی وجہ سے آیا۔ یہ دراصل ایک ایسی منفرد شخصیت ہے جن کی زندگی بچپن سے لے کے آج تک قربانی، علم اور آئیڈیالوجیکل عزم کی ایک طویل داستان ہے۔ یہ 6 ستمبر 1965 کو ایران کے مشہور شہر مشہد میں پیدا ہوئے، جو ایک مذہبی اور ثقافتی لحاظ سے انتہائی اہم شہر ہے اور جہاں انقلاب ایران کے بہت بڑے رہنما بھی پروان چڑھے ہیں۔ ان کے والد کا نام محمد حسن جلیلی تھا، جو ایک فرانسیسی زبان کے استاد اور اسکول کے پرنسپل تھے، اور ان کا تعلق ایک مذہبی متوسط گھرانے سے تھا، جبکہ ان کی والدہ اربیل سے تعلق رکھتی ہیں، اردبیل جسے کہتے ہیں اگر میں غلطی نہیں کر رہا نام لینے میں، جو کہ ایران کا ایک شمال مغربی شہر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بعض ذرائع کے مطابق سعید جلیلی کی والدہ کی جانب سے آذربائیجانی نسل کا ہونا بتایا جاتا ہے۔ ان کا بچپن مشہد کی انہی گلیوں میں گزرا جہاں بعد میں انقلاب کی آندھی آئی، اور جب وہ صرف 13 سال کے تھے کہ ایران کا عظیم انقلاب آیا جس نے پورے ملک کا نقشہ بدلا۔ سعید جلیلی کی جوانی کا سب سے اہم اور دردناک باب ایران عراق جنگ تھی، جو 1980 میں شروع ہوئی، جب وہ محض 15 سال کے نوجوان تھے۔ صدام حسین کی فوج نے نزائیدہ اسلامی انقلاب کو نیست و نابود کرنے کے لیے ایران پہ حملہ کیا تو سعید جلیلی نے اپنی تعلیم کو خیرباد کہہ دیا۔ سب سے پہلے بسیج میں شمولیت اختیار کی، جو کہ سپاہ پاسداران کا ایک حصہ ہے اور رضاکار نوجوانوں پر مشتمل ہوتا ہے، جو اپنے ایمان اور جذبے کی وجہ سے سب سے خطرناک مشنز پر جانے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ انہوں نے 5th نصرت ڈویژن میں شامل ہو کے محاذوں پر خوب داد شجاعت دی، اور 1987 میں جب وہ محض 22 سال کے تھے تو بصرہ کے محاصرے میں معروف آپریشن کربلائے 5 میں اس قدر شدید زخمی ہوئے کہ ان کی دائیں ٹانگ کا نچلا حصہ کٹ گیا، اور وہ تاحیات مصنوعی ٹانگ کے سہارے چلتے پھرتے۔ یہ واقعہ ان کی زندگی کا وہ اہم موڑ تھا جس نے انہیں زندہ شہید کا خطاب دیا، یعنی وہ شخص جو جسمانی طور پہ شہیدوں جیسا ہے لیکن ابھی زندہ ہے اور اپنی جد و جہد جاری رکھے ہوئے۔ اس جنگ میں امریکہ کی طرف سے صدام کی حمایت نے ان کے دل پر ایسا گہرا زخم چھوڑا کہ وہ تاحیات امریکہ کے خلاف انتہائی سخت گیر موقف رکھنے والے رہنما بن گئے۔ جنگ کے خاتمے کے بعد سعید جلیلی نے اپنی تعلیم کی طرف توجہ دی، تہران کی امام صادق یونیورسٹی میں داخلہ لیا، جو کہ اسلامی جمہوریہ کے اعلیٰ ترین علمی اداروں میں سے ایک ہے اور جہاں ایران کے مستقبل کے رہنماؤں کو تربیت دی جاتی ہے۔ انہوں نے سیاسیات میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی، اپنا تحقیقی مقالہ قرآن مجید میں اسلامی سیاسی فکر کے پیراڈائم پہ لکھا، جو بعد میں ایک کتاب کی شکل میں شائع ہوا جس کا نام پیغمبر اسلام کی فورن پالیسی ہے۔ یہ کتاب آج بھی یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی ہے، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جلیلی صاحب محض ایک سیاستدان نہیں بلکہ ایک گہرے عالم اور مفکر بھی ہیں۔ 1989 میں انہوں نے اپنے کریئر کا آغاز وزارت خارجہ سے کیا، اور 1991 سے 1996 تک وہ وزارت خارجہ کے انسپیکشن آفس کے ڈائریکٹر رہے۔ پھر 1998 میں وہ شمالی اور وسطی امریکہ کے ڈپارٹمنٹ کے ڈپٹی ڈائریکٹر بنے۔ 2001 میں انہیں مقام معظم رہبری کے دفتر میں پالیسی پلاننگ کا ڈائریکٹر مقرر کیا گیا، جو کہ انتہائی اہم عہدہ تھا، اور وہاں انہوں نے برسوں تک رہبر معظم کو اہم اسٹریٹجک رپورٹس فراہم کی۔ 2005 میں جب محمود احمدی نیاد صدر بنے تو انہوں نے جلیلی کو یورپ اور امریکہ کے امور کا ڈیپٹی وزیر خارجہ مقرر کیا اور اپنا مشیر بھی بنایا۔ اسی دوران انہوں نے امریکی صدر جارج ڈبلیو بش کو ایک 18 صفحات پر مشتمل خط بھی لکھا جس میں لبرل ڈیموکریسی کی ناکامیوں کا تذکرہ کیا گیا تھا، اور 2007 میں ان کی زندگی کا سب سے اہم موڑ تب آیا جب صدر احمدی نیاد نے انہیں اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کا سیکرٹری مقرر کر دیا، اور ساتھ ہی انہیں ایران کے ایٹمی مذاکرات کا سربراہ بھی بنا دیا۔ دلچسپ بات یہ کہ انہوں نے اس عہدے پر علی لاریجانی کی جگہ لی تھی، اور اب برسوں بعد بھی وہی علی لاریجانی کی جگہ لینے والے ہیں۔
تاریخ خود کو دہرا رہی ہے۔ انہوں نے 2007 سے 2013 تک 6 سال اس عہدے پر خدمات انجام دی اور مغربی طاقتوں کے ساتھ ایٹمی مذاکرات میں ایران کی نمائندگی کی۔ ان کی مذاکراتی صلاحیتوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ انتہائی سخت گیر اور غیر مصالحت پسند تھے۔ وہ کبھی بھی مغربی طاقتوں کے سامنے نہیں جھکے اور ہمیشہ ایران کے جوہری حقوق پہ ڈٹے رہے۔ ان کے ناقدین کا کہنا ہے کہ وہ مذاکرات میں طویل فلسفیانہ تقریریں کرتے تھے اور ایران کی تاریخ و ثقافت پر گھنٹوں باتیں کرتے رہتے تھے، جس کی وجہ سے اصل مذاکرات میں پیش رفت نہیں ہو پاتی تھی۔ ایک امریکی اہلکار نے مذاق میں کہا تھا کہ جلیلی صاحب کی تقریریں سن کر ہم نے ایران کی تاریخ اور اس کے ریوڑوں کے بارے میں بہت کچھ سیکھا ہے، لیکن مذاکرات میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ 2013 میں ان کی زندگی کا ایک اور باب شروع ہوا جب انہوں نے صدارتی انتخاب میں حصہ لیا۔ وہ پہلے مرحلے میں سب سے آگے سمجھے جا رہے تھے، لیکن آخرکار وہ 11.3% ووٹ لے کے تیسرے نمبر پر رہے اور حسن روحانی 50.6% ووٹ لے کے صدر بن گئے۔ اسی سال روحانی نے ان کی جگہ علی شمخانی کو اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کا سیکرٹری مقرر کیا اور جلیلی صدر مقام معظم رہبری کی طرف سے مجمع تشخیص مصلحت نظام کے ممبر مقرر کر دیے گئے، جہاں وہ آج تک اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ 2014 میں رہبر معظم نے انہیں اسٹریٹجک کونسل آن فارن ریلیشنز کا سربراہ مقرر کیا، جو کہ ایران کی خارجہ پالیسی کی رہنمائی کرنے والا ایک اہم ادارہ ہے۔ 2015 میں جب روحانی حکومت نے عالمی طاقتوں کے ساتھ ایٹمی معاہدہ کیا تو جلیلی اس کے سخت ترین ناقدین میں شامل تھے اور ان کا کہنا تھا کہ اس معاہدے نے ایران کی ریڈ لائنز کو کراس کیا اور اس سے ایران کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وقت نے ان کی بات کو سچ ثابت کیا۔ 2018 میں ٹرمپ نے اس معاہدے سے یک طرفہ طور پہ دستبرداری اختیار کر لی۔ 2021 میں انہوں نے دوبارہ صدارتی انتخاب میں حصہ لیا، لیکن ابراہیم رئیسی کی حمایت میں انہیں امیدواری واپس لینا پڑی۔ 2024 کا سال جلیلی کی سیاسی زندگی کا ایک اور اہم باب ہے، جب انہوں نے تیسری بار صدارتی انتخاب میں حصہ لیا اور اس بار وہ دوسرے نمبر پر رہے۔ مئی 2024 میں ابراہیم رئیسی کی ہیلی کاپٹر حادثے میں شہادت کے بعد جو انتخابات ہوئے، ان میں جلیلی نے پہلے مرحلے میں 9.4 ملین ووٹ حاصل کیے اور دوسرے مرحلے میں مسعود پزشکیان کے مد مقابل آئے۔ دوسرے مرحلے میں انہیں 13.5 ملین ووٹ ملے، جبکہ پزشکیان جو ہیں وہ 16.4 ملین ووٹ لے کے صدر بن گئے۔ یہ انتخابات بہت قریبی تھے اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سعید جلیلی کی عوام میں کتنی گہری مقبولیت ہے۔ ان کا نعرہ ہے کہ کوئی سمجھوتا نہیں، کوئی ہتھیار ڈالنا نہیں۔ ان کے سخت گیر یہ موقف کی عکاسی کرتا ہے اور ان کے حامی اس نعرے پر جان دیتے ہیں۔ اب آتے ہیں موجودہ صورتحال کی طرف۔ 17 مارچ 2026 کو اسرائیلی حملے میں علی لاریجانی کی شہادت ہوتی ہے اور ایران کے اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری کا عہدہ خالی ہو جاتا ہے۔ قانون کے مطابق صدر مسعود پزشکیان اس عہدے کے لیے تقرری کریں گے، لیکن مختلف ذرائع سے خبریں آتی ہیں کہ سعید جلیلی اس عہدے کے لیے سب سے آگے ہیں۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ پہلی یہ کہ وہ پہلے بھی یہ عہدہ سنبھال چکے ہیں اور انہیں اس کام کا تجربہ ہے۔ دوسری یہ کہ وہ اس وقت بھی رہبر معظم کے نمائندے کے طور پر اسی کونسل میں موجود ہیں، اور تیسری یہ کہ ان کا سخت گیر موقف موجودہ جنگی صورتحال میں زیادہ مناسب سمجھا جا رہا ہے۔ لاریجانی کے برعکس، جو ایک معتدل اور پریگمیٹک رہنما تھے اور مختلف دھڑوں میں توازن پیدا کر سکتے تھے، جلیلی انتہائی سخت گیر ہیں اور ان کا شمار ایران کے انتہا پسند ترین مغرب مخالف رہنماؤں میں ہوتا ہے۔ ییل یونیورسٹی کے لیکچرار اور ایران کے ماہر عارش عزیزی کا یہ کہنا ہے کہ جلیلی کی تقرری ایران میں اقتدار کے توازن کو تیزی سے سخت گیروں کی طرف لے جائے گی اور یہ لاریجانی کے معتدل نقطہ نظر سے بہت بڑی تبدیلی ہوگی۔ امریکہ نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے، لیکن ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جلیلی میں وہ صلاحیتیں نہیں ہیں جو لاریجانی میں تھیں۔ وہ مختلف دھڑوں میں توازن پیدا کر سکے اور ان کی سختی اور انتہا پسندی نظام کی کمزوری بن سکتی ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید امریکہ نے ان دماغوں کا خاتمہ کر دیا جو مذاکرات کر سکتے تھے، اب مذاکرات کرنے والا کوئی باقی نہیں بچا۔ موجودہ مشکل حالات میں ان کی منورنگ کی صلاحیت جو ہے وہ کیا ہوگی، یہ ایک سوال ہے۔ سپاہ پاسداران انقلاب میں جلیلی کی مقبولیت کی وجہ ان کی جنگ کے میدان میں قربانی ہے۔ وہ خود ایک پاسدار ہیں، انہوں نے اپنا خون دیا ہے، اس لیے ان کا سپاہ میں بہت احترام ہے، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ شاید سپاہ اس وقت کسی ایسے شخص کو ترجیح دے جو زیادہ عسکری تجربہ رکھتا ہو، کیونکہ موجودہ صورتحال جنگی ہے اور لاریجانی کی جگہ لینے والے کو جنگ کے معاملات میں زیادہ مہارت درکار ہوگی، لیکن جلیلی کے جنگ کے میدان میں خدمات اور زخمی ہونے کا تجربہ ان کے حق میں کام کر سکتا ہے۔ بسیج میں ان کا اثر و رسوخ بہت گہرا ہے، کیونکہ وہ خود بسیجی تھے اور انہوں نے محاذوں پہ جنگ لڑی اور بسیجی نوجوانوں کے لیے وہ ایک ہیرو کی حیثیت ہے۔ زندہ شہید کا خطاب ان کے اسی اثر و رسوخ کو مزید بڑھاتا ہے۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کے معاملات میں ان کا کردار اگرچہ براہ راست نہیں ہے، لیکن اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری کی حیثیت سے وہ تمام دفاعی اور سلامتی سے متعلق فیصلوں میں شامل ہوں گے اور خاتم الانبیاء جو سپاہ کا اہم ترین تعمیراتی اور دفاعی ادارہ ہے، ان کے ماتحت کام کرے گا۔ لاریجانی کی شہادت کے بعد جلیلی نے ایک بیان جاری کیا جس میں کہا کہ یہ اقدامات کمزور دشمن کو اس دلدل سے نہیں نکال سکے گا جس میں وہ پھنسا ہوا ہے، بلکہ یہ ان کی شکست اور ذلت کے عمل کو تیز کرے گا۔ اس بیان سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس قدر سخت گیر موقف رکھتے ہیں اور کس طرح دشمن کو جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کو جلیلی سے جو سب سے بڑا ڈر ہوگا وہ یہ کہ وہ انتہائی سخت گیر ہیں، ان کے ساتھ مذاکرات بہت مشکل ہیں۔ جب وہ پچھلی بار ایٹمی مذاکرات کار تھے تو انہوں نے کوئی نرمی نہیں دکھائی تھی اور نہ ہی کوئی بڑی رعایت دی تھی۔
اب اگر وہ اس عہدے پر آتے ہیں تو وہ جنگ ختم کرنے کے لیے بھی کوئی نرمی نہیں دکھائیں گے۔ ان کا خیال ہے کہ مغربی طاقتوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا اور ایران کو اپنی طاقت پر انحصار کرنا چاہیے۔ وہ روس اور چین جیسے غیر مغربی ممالک کے ساتھ تعلقات کو ترجیح دیتے ہیں اور مغربی پابندیوں کو ناقابل تسخیر نہیں سمجھتے۔ ان کی ذاتی زندگی بہت سادہ اور مذہبی ہے۔ انہوں نے 1992 میں فاطمہ سجادی سے شادی کی جو ایک ڈاکٹر ہیں، اور ان کا ایک بیٹا ہے جس کا نام سجاد ہے۔ وہ تہران کے لاویزان علاقے میں رہتے ہیں۔ 2004 تک وہ کرج میں رہائش پذیر تھے۔ وہ انگریزی اور عربی زبانوں سے واقف ہیں اور آج بھی کبھی کبھار امام صادق یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں۔ ان کے بھائی وحید جلیل بھی ایک مشہور ثقافتی کارکن ہے اور ان کی زندگی کا ہر پہلو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ ایک مخلص اور سادہ انسان ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی اسلام اور ایران کی خدمت میں گزاری۔ ان کے حامی انہیں ایک دیانتدار اور بے لوث رہنما کے طور پہ دیکھتے ہیں جو کبھی بھی عہدے اور منصب کے لالچ میں نہیں آیا، جو ہمیشہ اصولوں پہ ڈٹا رہا۔ اب جب وہ ایک بار پھر اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری بننے والے ہیں تو پوری دنیا کی نظریں ان پہ ہیں کہ وہ کس طرح اس بحران سے نمٹیں گے۔ ان کی تقرری ایران میں اقتدار کے توازن کو تبدیل کرے گی، جنگ کے مستقبل پر گہرے اثرات ڈالے گی۔ وہ شخص جو 15 سال کی عمر میں جنگ میں گیا، 22 سال میں ٹانگ کھو بیٹھا، 60 سال کی عمر میں بھی وہی سخت گیر موقف رکھتا ہے، اب ایران کی سلامتی کا معمار بننے والا ہے۔ اور یہ دیکھنا بہت دلچسپ ہوگا کہ وہ اس نئے دور میں کس طرح ایران کی قیادت کرتے ہیں اور امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ جاری اس جنگ کو کس نتیجے تک پہنچاتے ہیں۔ ان کی زندگی کی یہ طویل داستان اب ایک نئے باب میں داخل ہو رہی ہے اور پوری دنیا اس باب کا انتظار کر رہی ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔